دنیا کے اندر اور روئے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل و شعور اور ہدایت کے نور سے نوازا، مگر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو دنیا جہاں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یہ دنیا آزمائش کا میدان ہے۔ یہاں ہر دور میں فتنے اٹھتے ہیں اور ایمان والے آزمائے جاتے ہیں۔ ہر دور میں فتنے اٹھتے ہیں تاکہ ایمان والے پرکھے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روئے زمین کے اندر صرف فتنہ ہی فتنہ باقی رہ جائے گا، جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روئے زمین کے اندر صرف فتنے ہی فتنے باقی رہ جائیں گے۔ جب روئے زمین کے اندر صرف فتنے ہی فتنے باقی رہ جائیں گے تو ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں اور اس دنیا کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جب ہر چہار جانب فتنہ پھیل جائے، ایسے عالم میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر فتنوں سے ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ سلف کے منہج کے مطابق زندگی کو گزارے بغیر فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی فتنے اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ ہر چہار جانب آپ کو فتنہ نظر آئے گا۔ یہاں عقائد کا فتنہ ہے، نظریات کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، اختلاف و انتشار کا فتنہ ہے، شہوات کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، مال و دولت کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، سیاست کا فتنہ ہے، قیادت کا فتنہ ہے۔ الغرض ہر چہار جانب فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ فتنے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایمان کے ہر گوشے میں حملے ہو رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا دارالفتن بن چکی ہے اور یہ ایمان کے ہر گوشے میں حملہ آور ہے۔ ہر چہار جانب فتنہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ عقیدے کا فتنہ چاروں طرف چھایا ہوا ہے۔ نظریات کا فتنہ یہ ذہنوں کو زہر دے رہا ہے۔ انکار حدیث کا فتنہ یہ سنت کو مٹا رہا ہے اور نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بدعات و خرافات کا فتنہ یہ امت کو کمزور کر رہا ہے۔ کردار و اخلاق کا فتنہ یہ گھروں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ مال و دولت کا فتنہ یہ دلوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ موبائل کا فتنہ یہ نئے نسل کے نوجوانوں کے زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ شہوات کا فتنہ یہ نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ سیاست و قیادت کا فتنہ یہ امت کو توڑ رہا ہے، امت کو کمزور کر رہا ہے۔ گویا کہ ہر سمت فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہر چہار جانب فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ان فتنوں کی تدارک کے لیے ہم اور آپ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائیوں، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں، فتنہ کا معنی کیا ہے۔ فتنہ کا جو اصل معنی ہے وہ ابتلا و آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اور شریعت میں ہر وہ چیز فتنہ ہے جو ہمارے دین کے لیے خطرہ بن جائے، جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، جس سے ہم اپنے ایمان کو کمزور کر لیں، یا ہر وہ چیز جو ہمارے دین کے لیے خطرہ بن جائے، جو ہماری شریعت کے لیے خطرہ بن جائے، وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی فتنہ بن جایا کرتی ہے۔ حقیقتاً وہ فتنہ نہیں ہوتا ہے لیکن فتنہ بن جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مال و دولت، یہ مال کس قدر عظیم نعمت ہے۔ ایک انسان مال کے بغیر اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا ہے، ایک انسان مال کے بغیر بیوی بچے کو پال نہیں سکتا ہے، لیکن انسان جب اس مال کے چکر میں حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے تو یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس مال کے چکر میں انسان جب اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد یہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ اولاد کیا چیز ہے، ذرا اس ماں سے پوچھیں جس ماں کی گود اولاد سے خالی ہو۔ اولاد کس قدر عظیم نعمت ہے، ذرا اس بوڑھے باپ سے پوچھیں جو بڑھاپے کے عالم میں شام کے وقت سبزی لینے کے لیے تنہا بازار میں نکلتا ہے۔ لیکن انسان جب اس اولاد کے چکر میں اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یہ اولاد بھی انسان کے لیے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ میرے بندو بے شک تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کے چکر میں انسان حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ فتنہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو فتنوں سے ڈرایا ہے، صحابہ کرام کو آپ نے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے ہوئے ہیں، مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ کرام هل ترون ما ارى، اے میرے اصحاب کیا تمہاری نظریں وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک میری نظریں جا رہی ہے؟ کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے صحابہ کرام کیا تمہاری نظریں بھی وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک میری نظریں جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے میرے صحابہ کرام میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے برسات کے دنوں میں بارش کے قطرات تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اس قدر فتنے پھیل جائیں گے زمین کے اندر، جس طرح بارش کے قطرات تمہارے گھروں کو بھگا کر تمہارے گھروں کو بھگو کر گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ فتنے بارش کے قطرات کی شکل میں تمہارے گھر میں داخل ہوں گے اور تمہارا ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس قدر زمین کے اندر فتنے پھیل جائیں گے۔ برسات کے دنوں میں آپ دیکھیے گا جب بارش ہوتی ہے تو آپ کھڑکی دروازے سب کچھ بند کرتے ہیں، مگر باوجود کہ بارش کے کچھ چھینٹے یا قطرات گھر میں داخل ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے بند کرنے کے باوجود بھی کچھ قطرے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح فتنوں کے دور میں انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا مگر اس کے باوجود بھی فتنے اسے آ کر پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر، اس قدر روئے زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی جو دولت ہوں گے وہ بکری کی شکل میں ہوگی، وہ چند بکریوں کی شکل میں ہوگی۔ وہ اپنی بکریوں کو لیے ہوئے پہاڑ پہ چلے جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے مسلمان اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے چوٹی پر چلے جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ فتنوں کے دور کا عالم ہے۔
میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ فتنے کس قدر خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب مسلمان اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفر بدینہ من الفتن، اتنے فتنے پھیل جائیں گے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آدمی پہاڑ پر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً آج وہی دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ایسے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے دور میں ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلف کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ روئے زمین کے اندر ہر چہار جانب فتنے پھیل جائیں گے، گویا کہ دنیا میں صرف فتنہ ہی فتنہ باقی رہ جائے گا، یہ دنیا دار الفتن بن جائے گی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف ثابت ہو رہی ہے، یہ دنیا دار الفتن بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال، اے میرے اصحاب عمل کرنے میں جلدی کرنا، اے میرے اصحاب عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، عمل کرنے میں پیچھے نہ رہنا۔ بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرنا۔ کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے والے، فتنن کقطع اللیل المظلم، کے فتنے آنے والے ہیں۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، یہ فتنے اس قدر خطرناک ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فتنے ایمان والوں کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس قدر فتنے پھیل جائیں گے روئے زمین کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ شام کے وقت بندہ کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً آج وہ دور ہے یہاں انسان دنیا داری کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، دنیا کمانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت و عفت کا سودا کرتا ہے۔ یقیناً آج وہ پرفتن دور ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف ثابت ہو رہی ہے۔ آج دنیا دار الفتن بن چکی ہے۔ آج دیکھیں ہر چہار جانب آپ کو فتنہ نظر آئے گا۔ آج دنیا میں عقائد کا فتنہ ہے، دنیا میں اختلاف کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، شہوات کا فتنہ ہے، آج عورت کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے آپ کو نظر آئیں گے، اور ان فتنوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ ایسے عالم میں فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے تاریک رات کی طرح چھائے ہوئے ہوں گے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی یہ فتنہ اس قدر تیزی سے پھیل جائے گا کہ انسان کی ایمانی حالت کب بدل جائے گی انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر یہ فتنے پھیل جائیں گے روئے زمین کے اندر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فتنوں سے ڈرا رہے ہیں، جب صحابہ کے زمانے میں فتنے موجود تھے تو کیا آج کے زمانے میں فتنے موجود نہیں ہیں؟ یقیناً فتنے موجود ہیں، اور کئی ایک فتنے موجود